الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين صدق الله العظيم. سورہ یونس کی آخری آیتیں چل رہی ہیں. اس آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف اعلان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مشرکین، اے بتوں کے پوجنے والے، اے بتوں کی دہائی دینے والے اور بتوں سے مانگنے والے، تم لوگوں کو میرے دین میں شک نہیں ہونا چاہیے. جو میرا لایا ہوا دین ہے یہ دین توحید ہے، یہ برحق دین ہے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو اور اپنی بت پرستی کے سلسلے میں تمہیں بہت یقین ہے اور بہت اعتماد ہے، تو سنو، میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں اور میں اپنے دین کے برحق ہونے پر اعتماد اور یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اس لیے میں تو اپنے ہی دین پر رہوں گا اور تم اپنے سلسلے میں غور کرو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس دلائل موجود ہیں. فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ شک میں ہو میرے دین کے سلسلے میں، میرے دین کے سلسلے میں یعنی دین اسلام کے سلسلے میں، قرآن پاک کے سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں اور آخرت پر ایمان کے سلسلے میں، فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں، تقدیر خیر اور تقدیر شر پر ایمان کے سلسلے میں، جنت اور جہنم کے سلسلے میں، محشر اور دوزخ کے سلسلے میں، پل صراط کے سلسلے میں، یعنی یہ ساری چیزیں ایسی جو عقیدے میں تم کو بتا رہا ہوں، اگر تم کو اس میں شک ہے تو سن لو، تمہارے شک کا کوئی اعتبار نہیں. کیوں کہ جس چیز کو تم حق کہہ رہے ہو وہی بے اعتبار کی چیز ہے. بتوں کی عبادت کی تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو کھلی بات سن لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان کر دیا، بلکہ اللہ نے کہا آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے لیے بتوں کی پوجا یہ زیبا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن سنو، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ تم کو موت دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ موت کوئی مورتی نہیں دے سکتی، موت کوئی مورتی نہیں دے سکتی. موت
سورج اور چاند نہیں دے سکتے، موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اس لیے موت کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ غور کیجئے تو دنیا کی ہر چیز کا سب نے انکار کیا، مگر موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ کسی فلسفی نے موت کا انکار نہیں کیا، کسی مشرک نے موت کا انکار نہیں کیا، کسی دانشور نے موت کا انکار نہیں کیا، کسی اور کسی گوشے کسی مذہب میں موت کا انکار نہیں کیا گیا ہے۔ موت تو برحق ہے، جب موت برحق ہے تو اسی سے اللہ کو پہچان لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے کہہ دیجئے کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ تم کو موت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت برحق ہے۔ اس کو مشرکین بھی مانتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں، تو یہ موت دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا موت نہیں دے سکتا ہے۔ موت کا کسی نے انکار بھی نہیں کیا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، ایمانداروں میں سے رہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں مشرک ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مومن ہی رہنا ہے، تو اس کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، میں ایمانداروں میں سے رہوں، میں مشرک نہ ہو جاؤں اور میں بتوں کی پوجا میں نہ لگ جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا حکم دیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سیدھا کرو اپنے چہرے کو دین کے لیے۔ دین کا مطلب دین اسلام کے لیے، اپنے کو صراط مستقیم سے کر لو۔ حنیفاً یعنی ایسا دین جو باطل سے کٹا ہوا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ باطل تو ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، باطل کی پگڈنڈیاں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں، مگر اللہ کا راستہ تو سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا کر لو، یعنی کہ دائیں بائیں نہ دیکھو۔ دائیں بائیں نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف مت چلے جاؤ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے، یعنی ہمیں شرک کو چھوڑنا ہے اور ہمیں خدائے واحد کی عبادت کرنی ہے۔ شرک سے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ کھا رہے ہیں اللہ کی اور گا رہے ہیں غیر اللہ کی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے کہ اگر میرا یا آپ کا کوئی مخالف آدمی ہو اور وہ مائک لے کر کے کھڑا ہو جائے اور مجھے گالی دے اور آپ کو گالی دے، تو کیا ایسے آدمی کو ہم گھر میں بٹھا کر کے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے، ہمیں غصہ لگے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے کہ اللہ کتنے برداشت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا ضبط میں ہے کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے پتھر کی پوجا کے لیے، سانپ اور بندر کی پوجا کرنے کے لیے، آسمان اور ستاروں کی پوجا کرنے کے لیے، زمین کی پوجا کرنے کے لیے انہوں نے بلڈنگیں بنا رکھی ہیں اور اس میں مائک لگا رکھے ہیں اور چلا چلا کر کے اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور گاتے ہیں غیر اللہ کی، بتوں کی، اور کسی اور کی بولتے ہیں۔ وہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا غصہ آنا چاہیے۔ ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ کہتے کہ یہ میری مخالفت کر رہا ہے، فوراً کا فوراً ان سب کو تحقیق کر دو اور سب کو کے گلے کاٹ دو اور سب کو ختم کر دو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کر رہے ہیں۔ مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھانا کھلا رہے ہیں اور اچھے اچھے کھانے کھلا رہے ہیں، پھل فروٹ کھلا رہے ہیں اور گدے پہ سلا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں اللہ نے جاری کر رکھی ہیں، بڑے بڑے پیسے دے رکھے ہیں، بلڈنگیں دے رکھی ہیں، اور کتنے کتنے بڑے پیسے۔ آپ دیکھیے وجے مالیا آج کے قریب کا ہے، کتنا بڑا مالدار ہے، اور ریلائنس والے کو دیکھیے یہ کتنا بڑا مالدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے باوجود دنیا دے رکھی ہے۔ کیوں دے رکھی ہے؟ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں،
اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مکھی کے اور مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ کہتے ہیں الدنیا جیفا و طالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا نہ کیجیے، نہ پکاریے غیر اللہ کو، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہ کیجیے۔ کیوں؟ غیر اللہ کی عبادت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر عبادت کیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ دے دے گا، کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور عبادت نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ نقصان پہنچا دے۔ فائدہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نقصان کون پہنچاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، بت کچھ نہیں پہنچاتے اور یہ مورتیاں کچھ نہیں پہنچاتی، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ علم کی مورتی فلاں ہے اور فلاں دیوی سے مانگو گے تو علم مل جائے گا، اور فلاں دیوتا سے مانگو گے تو دولت مل جائے گی، اور فلاں دیوتا کے پاس جاؤ گے تو صحت مل جائے گی، یہ سب کی سب اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ سب نہ تو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ تو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مالا ينفعك ولا يضرك، اگر ان کی عبادت کرو تو یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ان کی عبادت کو چھوڑو تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ نے بالفرض، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن بالفرض اگر آپ نے بتوں کی پوجا کی تو یقیناً آپ ظالمین میں سے ہوں گے، اور ظالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے شرک اتنی بری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے بھی اگر بالفرض ایسا کیا تو آپ کو بھی اللہ معاف نہیں کریں گے اور اللہ سزا دیں گے، کیونکہ یہ بتوں کی پوجا اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پوجا بہت سخت چیز ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے کیا، مفسرین یہاں پر کہتے ہیں بالفرض آپ نے کیا۔ حضرت تھانوی نے بھی یہی لکھا اور حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا کہ اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ تب ظالمین میں سے ہو جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں تو اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی اگر کوئی بیماری پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچ جائے اور کوئی سزا پہنچ جائے تو ان سب کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے ہر مصیبت میں اللہ کو پکارنا چاہیے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ مال کا نقصان ہو، چاہے وہ جان کا نقصان ہو، چاہے وہ گھر کا نقصان ہو، ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اور سن لو، اگر اللہ اچھائی پہنچانا چاہے، مال و دولت پہنچانا چاہے، صحت پہنچانا چاہے، ایمان اور یقین اور نورانیت پہنچانا چاہے تو کوئی آدمی روک نہیں سکتا۔ کہتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر دینا چاہیں، اچھی چیز دینا چاہیں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کی اچھی چیز کو، اس کے فضل کو، اس کے انعام اور عطا کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو سونے چاندی دینا چاہتے ہیں تو مندر سے بت آ کر کے اور سونے چاندی کو ہٹا دے گا کہ نہیں، اس کو نہیں مل سکتا، ایسا نہیں کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ وہو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے بندے ہیں۔ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ غفور ہے، معاف کرنے والے ہیں، تم معافی چاہو گے اللہ معاف کر دیں گے، استغفار کرو گے اللہ قبول کر لیں گے، توبہ کرو گے اللہ قبول کر لیں گے، اللہ کی طرف بڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب کر لیں گے۔ الرحیم، اللہ رحم کرنے والے ہیں، یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ توبہ قبول کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اچھی اچھی چیزوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو چیزیں رحمت کا باعث ہو جاتی ہیں. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے سارے لوگوں کو، اے لوگوں تمہارے پاس حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. حق کا مطلب کیا؟ قرآن پاک. حق کا مطلب کیا؟ اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، یہ سب حق ہے، یہ برحق چیزیں اللہ کی طرف سے آ گئی ہیں. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. تو جو آدمی ہدایت پا جا رہا ہے تو وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے. ومن ضل فانما يضل عليها. اور جو گمراہ ہو رہا ہے تو گمراہی کی سزا کس کو ملے گی؟ اسی کو ملے گی. جو گمراہ ہو رہا ہے تو گمراہی کی سزا اسی کو ملے گی، اور جو ہدایت پا رہا ہے تو ثواب اسی کو ملے گا. یعنی جنت کے راستے پہ چلنے والے کو جنت اور جہنم کے راستے پہ اختیار کرنے والے کو جہنم. وما انا علیکم بوکیل. اور میں تمہارے اوپر کارساز نہیں ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر ایسا نہیں ہوں کہ جیسے کوئی ذمہ دار ہو، کوئی مسلط ہو، ایسا نہیں ہوں. تم چاہو گے تو دین اسلام کو مانو گے، نہیں چاہو گے دین اسلام سے پھر جاؤ گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا تمہارے سر پہ آئے گی. واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حکم مل رہا ہے کہ آپ پیچھے چلیے اپنی وحی کے، یعنی جو اللہ کی طرف سے بات نازل کی جا رہی ہے بس اس کو آپ مانیے، کسی مشرک کی بات کو نہ مانیے. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ مسلمان شرک نہ کریں، مسلمان مندر میں نہ جائیں، مسلمان سانپ اور کیڑے کی پوجا نہ کریں، مسلمان دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہ کریں. کس کی عبادت کریں؟ کس کے پیچھے چلیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کس کے پیچھے چلیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں ان کے پیچھے چلیں، اللہ کے احکام کو مانیں. وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ. آپ جمے رہیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دیں. اللہ کیا فیصلہ کر دیں گے؟ اللہ فیصلہ یہ کر دیں گے کہ ان کفار کو سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ میدان بدر میں بلائیں گے اور وہاں سزا دیں گے، اور دوسری جنگوں میں بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں سزا دیں گے. اور جو لوگ ہتھیار ڈال دیں گے تو ان کے اوپر جزیہ ہوگا، یعنی یہ کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی اسٹیٹ کی ہوگی، اور ان سے تھوڑے پیسے لیے جائیں گے تاکہ ان کے جان کی حفاظت اور ان کی مال کی حفاظت ہو. وہو خیر الحاکمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حکم کرنے والے ہیں. یہ سورہ یونس آج پوری ہوئی، اس لیے آج یہیں پر گفتگو ختم کی جاتی ہے. پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، اور ہمیں کفر سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اسلام پر باقی اور قائم دائم رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت بھی کریں، معنی بھی سمجھیں، اور اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو پہنچائیں. یہی ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسرے انبیاء کرام کی رکھی، اور یہی ذمہ داری صحابہ کی تھی، تابعین کی تھی. ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کے اس پیغام کو جو ہم سنتے ہیں وہ غیروں کو پہنچائیں. جو کلمہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان کو کلمہ پہنچائیں، اور جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اعمال سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کو نیک اعمال کی تلقین کریں، ان کو سجدے سے قریب کریں، ان کو رکوع سکھائیں، ان کو تسبیحات سکھائیں، ان کو درود شریف اور تحیات سکھائیں، ان کو دعا کرنے کا طریقہ سکھائیں. تو اس سکھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی دے دیں گے سکھانے کا بدلہ، اور جن کو سکھایا جا رہا ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.